دسمبر 1968 کو ایک نوجوان کپل کی پہلی ڈیٹ پر گاڑی پہ نکلا تھا۔ ان کو پرائیویسی چاہیے تھی، اس لیے انہوں نے ہرمین لیک کی طرف گاڑی موڑ کی۔ گاڑی میں 16 سال لڑکی بیتھیلین جینسن اور ڈیوڈ اسٹراڈا 17 سالہ موجود تھے۔ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ ان دونوں کی گاڑی کا پیچھے ایک اجنبی آدمی کر رہا ہے۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھے ہی تھے کہ اس نوجوان نے دونوں کو گاڑی سے اترنے کا کہا۔ وہ دونوں نہیں اترے۔ اس بندے نے گاڑی پہ ان کی فائر کر دی، پھر اس نے دونوں کو گولیاں مار دی۔ پھر جب وہ دونوں مر گئے تو یہ کہانی افواہ بن کر پھیل گئی۔ پھر اس سیریل کلر کی تلاش شروع ہو گئی جو کہ ہے زوڈیاک کلر۔ ناظرین، زوڈیاک کلر 20ویں صدی کا سب سے خطرناک کلرز میں سے ایک تھا۔ 1960 کے دور سے 1970 کے دوران اس نے اپنے خوفناک حملوں سے پورے سین فرانسسکو کو ڈرا کے رکھا تھا۔ وہ مرڈر کرنے کے بعد خفیہ لیٹرز بھیجتا پولیس کو، پہیلیاں بھجواتا پولیس کو۔ اپنے پہلے مرڈر کے بعد اس نے دوسرا مرڈر 6 مہینے بعد کیا۔ وہ مرڈر کرنے کے بعد بہت فخر محسوس کرتا تھا۔ امریکہ کے انڈیپینڈنس ڈے 18 سالہ ڈارلین اور 16 سالہ مائک فائر ورک کا سامان لینے گاڑی پہ نکلے تھے اور وہ گاڑی پہ اپنی کا پیچھا کر رہا تھا۔ پھر ان دونوں کپل نے وہ گاڑی پارک کی طرف ٹرن لے لی۔ پھر گاڑی ان کے پیچھے آ کر لگ گئی جو بلیک کلر کی، اور اس نے ان کا راستہ بلاک کر دیا۔ پھر ان پر بھی فائر آن کر دیے۔ جیسے ہی گولیاں چلی، لڑکی موقع پر ہی ہلاک ہو گئی، لیکن لڑکا بچ گیا اور اس نے قاتل کا چہرہ دیکھ لیا۔ پھر پولیس کی مدد سے قاتل کا اسکیچ تیار ہو گیا۔ پھر سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اسی دن پولیس کو ایک کال آتی ہے ٹھیک 12:40 پر بیلیزو پولیس کو۔ پھر جس نے بھی یہ کال کی تھی اس نے فون بوتھ سے اس کال کو ڈسکنیکٹ کر دیا بنا کچھ بولے۔ اس کے 1 مہینے بعد اس کلر نے الگ الگ نیوز چینلز کو لیٹر لکھے اور اس نے اپنی تمام مرڈرز کی ذمہ داری بھی قبول کی، اور اس نے عجیب و غریب پوسٹ بھی لکھے نیچے ان لیٹرز میں اور دھمکی دی کہ یہ لیٹر اگلے دن نیوز پیپر میں چھپ جانا چاہیے ورنہ وہ مزید قتل و غارت کرے گا۔ امپورٹڈ سائفر ایجنسیز کو بھیج دیے گئے مگر یہ سائفر کریک نہ ہو سکا۔ پھر جیسے ہی نیوز پیپر نے سائفر کوڈنگ اس کا لیٹر آیا، اگلے دن یہ کپل نے اس کے کوڈ کو کریک کر لیا۔ اس کپل نے بتایا کہ یہ کہہ رہا ہے I like killing because it is so much fun. It is more fun than killing wild game in the forest because man is the most dangerous animal of all to kill. اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ وہ آفٹر لائف پر بلیو کرتا ہے اور وہ جس کو مارا ہے وہ مرنے کے بعد اس کے غلام بنیں گے پیراڈائز میں۔ اور پھر زوڈیاک نے ایک اور کپل کو جو کہ کالج سے پکنک منانے نکلا تھا مار ڈالا۔ وہ کپل پارک میں تھے اور زوڈیاک نے بلیک ہوڈی پہنی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھوں میں چاقو تھا۔ اس نے اس چاقو سے ان پر وار کیا۔ اس دفعہ بھی لڑکا بچ گیا اور لڑکے نے اپنا بیان دے دیا اور اس کلر نے گاڑی میں اپنا نام نشان سب چھوڑ دیا۔ پھر ایجنسیز نے کچھ سائنس نکال ڈالے کہ وہ کون سے لوگوں کو مارنا پسند کرتا ہے۔ پہلا سائن کہ وہ ینگ لوگوں کو مارنا پسند کرتا ہے، دوسرا کہ وہ صرف وکٹس پہ اٹیک کرتا ہے، تیسرا وہ رات کے وقت حملہ کرتا ہے یا شام کے وقت، چوتھا اپنے قتل کو بڑا فریہ بتاتا ہے اور اعتراف کرتا ہے، اور سب سے لاسٹ کہ وہ لوگ جو ڈیٹس منانے جاتے ہیں ڈیٹنگ پوائنٹس کو انہیں کو مارتا ہے۔ شاید وہ کپل سے جیلس ہوتا ہے یا عورتوں سے، اور زیادہ تر مرڈرز گاڑی میں ہی کیے۔ زوڈیاک کلر نے اس دفعہ ایک عجیب و غریب چیز کر دی۔ جب پولیس نے اس کے سائنس کا پتہ لگایا، اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو بھی مار ڈالا۔ اس ڈرائیور کو پوائنٹ بلیک رینج سے شوٹ کر دیا گیا۔
लेकिन ये मर्डर होते हुए 2 बच्चों ने सेकंड फोन से देख लिया था और उन बच्चों ने उस कातिल का रंग काला बता दिया। जब ये मर्डर करके निकला था उसी टाइम पुलिस उस आदमी को ढूंढ रही थी और पुलिस से इसका टकराव भी हुआ, लेकिन पुलिस ज़ोडिएक को नहीं पहचान पाई क्योंकि बच्चों ने उस शख्स का रंग काला बताया था और उनको लगा कि वो शख्स नहीं है, जबकि उसकी जैकेट पर खून लगा हुआ था। फिर ज़ोडिएक ने स्कूल बस पे हमला करने की धमकी दी। फिर इसने जब पुलिस को धमकी दी, पुलिस हर स्कूल बस का पीछा करना शुरू हो गई, लेकिन इसने कोई हमला नहीं किया। लेकिन इस वाक़े के पूरे 10 दिन बाद इसने मेलविन बेली, जो कि उस जमाने में जाने पहचाने लॉयर थे, उनसे लाइव शो में बात करने की चाहत रखी। फिर उसके बाद जब इसको लाइव शो में इजाजत मिली इनसे बात करने की, तो इसने 35 बार कॉल्स की, जिसमें सिर्फ 12 ही ऑन एयर हुई, बाकी कॉल्स ऑफ एयर रही। उसके बाद उसने अपना नाम सैम बताया। बाद में पता चला कि कॉल ज़ोडिएक की नहीं बल्कि किसी नापा स्टेट मेंटल हॉस्पिटल से एक पागल पेशेंट की थी, क्योंकि जिसने ज़ोडिएक की आवाज सुनी थी और इसने जिसको जख्मी किया था उसकी आवाज को बखूबी पहचानते थे। उन्होंने साफ इनकार किया कि ज़ोडिएक की आवाज नहीं है। फिर इसने तो दोबारा से साइप्रस लेटर्स भेजे जो कि 50 साल बाद डिपोर्ट किए गए। पता चला उसमें लिस्ट ने लिखा था कि बॉम्ब मेरे बेसमेंट में मौजूद है। उसको 50 साल तक उन लेटर्स को कोई नहीं पहचान पाया। उसके बाद जब ये इंसिडेंट्स हो रहे थे उसने कई लेटर्स पुलिस को भेजे, तभी मूवी रिव्यूज भी भेजता था और उसने एक लेटर में लिखा 37 नीड पुलिस 0, यानी उसने कहा कि मैंने 37 कत्ल किए और पुलिस 0 पर है, जबकि पुलिस हैरान थी कि उसने 37 कत्ल तो नहीं किए थे। ये लेटर 1974 में रिसीव हुआ पुलिस को और ये ज़ोडिएक का आखिरी लेटर था। वो सर्वे करने के बाद पुलिस को लगा कि कोई आम इंसान नहीं है, ये मिलिट्री का कोई बंदा है, क्योंकि इसने जब कत्ल किया था उस दौरान जो जूते के निशानात मिले थे वो भी कोई मिलिट्री शूज के लगते थे और ये जिस तरह से कंप्यूटर और हर चीज की नॉलेज रखता था उससे नहीं लगता था कि कोई आम आदमी है। पुलिस ढूंढती रही, ये को मुकद्दमा चला गया और पुलिस ने सिर्फ शक की बुनियाद पे 50 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस नाकाम रही क्योंकि जब भी वो फिंगरप्रिंट्स मैच करते या निशानात मैच करते वो ज़ोडिएक के नहीं होते। आखिर ज़ोडिएक क्या पहेली था, कौन था वो और कैसे वो गायब हो गया और उसने इतने सारे क्राइम कैसे कर लिए और ये पुलिस से कैसे बच गया, ये पहेली थी और एक बहुत बड़ी पहेली रह गई। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।